امریکہ اور ایران کے درمیان MOU پر دستخط ہو چکے ہیں، لیکن یہ کسی تنازع کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے فیز کا آغاز ہے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دونوں ممالک کو سیز فائر پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی نیا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوسرا، اب تقریباً 60 دن کی مزید بات چیت ہوگی۔ ان مذاکرات میں بڑے اور مشکل سوالات پر بات ہوگی، جیسے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا فیوچر کیا ہوگا، ایران پر عائد سینکشنز کیسے اور کب کم ہوں گی، انسپیکشن کا نظام کیا ہوگا، خطے میں امریکہ اور ایران کا آئندہ کردار کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے اندر بھی پریشر موجود ہے۔ امریکہ میں کچھ لوگ ایران کو دی جانے والی کسی بھی کنسیشن کی مخالفت کریں گے، جبکہ ایران میں بھی ایسے حلقے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی نرمی ملک کی خود مختاری کے خلاف ہوگی۔ تو ریجن کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو ویسٹ ایشیا میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتوں میں استحکام آ سکتا ہے اور خطے میں امن کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان نے واقعی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ پاکستان کی سفارتکاری کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کے کئی بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ دنیا پاکستان کو صرف سیکیورٹی مسائل کے لینس میں نہیں بلکہ ایک ذمہ دار سفارتی کردار کے طور پر بھی دیکھے گی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نئی گرم جوشی آ سکتی ہے۔ پاکستان کی یہ صلاحیت سامنے آئے گی کہ وہ ایسے ممالک کے درمیان رابطے کا پل بن سکتا ہے جو ایک دوسرے سے بات کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ریجن میں اسٹیبلٹی آنے سے پاکستان کو معاشی فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ تیل کی قیمتوں اور خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کی ترسیلات زر پر پازیٹیو اثر پڑے گا۔ کیا پاکستان نے انڈیا کو سفارتی میدان میں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ میں اسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مقابلے کے طور پر نہیں دیکھوں گی۔ دونوں ممالک کی پرائیورٹیز مختلف رہی ہیں۔ انڈیا نے گزشتہ کئی برسوں میں اپنی توجہ انٹرنیشنل اکانومی، ٹیکنالوجی اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کولیبوریشن پر رکھی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے، تو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں اہم سفارتی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جہاں دوسرے ممالک شاید اتنے امپیکٹفل نہ ہوں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس ڈپلومیٹک ون کو طویل عرصے تک بینیفٹس میں تبدیل کر پاتا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کی عالمی ساکھ بہتر ہوگی، نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور ملک ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر اپنی پہچان مضبوط کر پائے گا؟ کیونکہ انٹرنیشنل سیاست میں ایک کامیاب میڈیٹر بن جانا اہم ضرور ہے، لیکن اصل کامیابی یہ بھی ہے کہ آپ اس موقع کو ایک دیر پا ڈپلومیٹک لیگیسی میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔